السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، گھر پر رہیے، محفوظ رہیے۔ کلاس ہمارا اردو کا لیکچر ہے، تو آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، ننھا تارا۔ بہت ہی مزے کا لیکچر ہے کلاس، آپ لوگوں نے بہت اٹینٹیو ہو کر سننا ہے اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے۔ جلدی سے اپنی بک کا پیج نمبر 86 نکالیے، پیج نمبر 86 جلدی سے اوپن کیجئے اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ سٹارٹ کیجئے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا۔ لیٹس اسٹارٹ آور ریڈنگ۔ ولید پہلی بار گاؤں گیا۔ یہاں اس کے دادا ابو اور دادی اماں رہتے تھے۔ اسے گاؤں بہت اچھا لگا۔ ہرے بھرے کھیت، سایہ دار درخت اور ٹھنڈی ہوائیں اسے بہت اچھی لگیں۔ وہ رات کو چھت پر دادی اماں کے ساتھ سوتا تھا۔ دادی اماں مچھردانی لگاتی تھیں، اس طرح وہ مچھروں سے بھی بچا رہتا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آتی رہتی۔ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو تاروں بھرا آسمان دیکھ کر اس نے پوچھا، دادی اماں، شہر میں تو نیکسٹ پیج کھولیے، آسمان پر اتنے تارے نہیں ہوتے، مگر گاؤں میں تو پورا آسمان تاروں سے سجا ہوا ہے۔ دادی اماں نے کہا، شہر میں بھی یہی آسمان ہے اور یہی تارے بھی، وہاں روشنی کی وجہ سے اتنے تارے دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک ننھا تارا اس کے پلنگ کے قریب چمک رہا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ دادی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اٹھ گئے ہو؟ ولید نے کہا، دادی اماں، ابھی میں نے ایک ننھے سے تارے کو یہاں مچھردانی سے باہر دیکھا ہے۔ شاید کوئی تارا آسمان سے ٹوٹ کر گر پڑا۔ کیا ہوا کہ وہ اپنی دادی کے گاؤں گیا تھا، ٹھیک ہے، ولید جو ہے اپنی دادی کے گاؤں گیا اور وہاں جا کے اسے بہت اچھا لگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ہری ہری گھاس، سایہ دار درخت، اسے بہت اچھا لگا گاؤں کا ماحول۔ تو اب کیا ہوا، وہ اپنی دادی جان کے ساتھ چھت پہ سوتا تھا۔ دادی جان مچھردانی لگاتی تھی تاکہ وہ مچھروں سے محفوظ رہے۔ ایک دفعہ اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے تاروں سے بھرا آسمان نظر آیا۔ اس نے کہا، دادی جان، شہر میں تو اتنا آسمان تاروں سے بھرا نہیں ہوتا۔ تو دادی جان نے کہا، شہر میں بہت زیادہ روشنی کی وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن شہر میں بھی وہی آسمان ہے اور وہی تارے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک جو ہے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی تارا اس کی مچھردانی کے باہر آیا۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی دادی جان سے کہا، دادی جان، اس نے ایک کوئی تارا دیکھا ہے، شاید وہ کوئی آسمان سے ٹوٹ کر گر پڑا۔ چلیے نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں آگے دادی جان اسے کیا بتاتی ہیں۔ دادی اماں مسکرا کر بولیں، ارے کوئی تارا نہیں ٹوٹا، وہ جگنو ہے، وہ دیکھو۔ اب دادی جان اسے کیا کہتی ہیں، وہ کوئی تارا نہیں ٹوٹا بلکہ وہ تو جگنو ہے۔ ولید نے دیکھا، وہاں ایک نہیں بلکہ 3-4 جگنو تھے۔ اب اسے 3-4 جگنو نظر آئے، بہت خوش ہوا، جھلمل جھلمل کرتے جگنو سچ مچ چھوٹے چھوٹے تارے لگ رہے تھے۔ اب وہ جگنو ایسے چمک رہے تھے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے تارے ہوتے ہیں۔ اب اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ علامہ اقبال کی نظم ہمدردی میں جگنو نے اپنی روشنی سے کس طرح بلبل کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے کلاس، آپ لوگ یہ سٹوری ضرور پڑھیے گا، ہمدردی علامہ اقبال کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ولید کو کیا بات سمجھ آئی ہے۔ ٹھیک ہے کلاس، ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ کی ہے، آپ لوگوں نے دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اچھے سے اس لیکچر کو سمجھنا ہے تاکہ ہمیں آگے اس کی ایکسرسائز کرنے میں آسانی ہو۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔